لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما ابن عمه علي ابن أبي طالب واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من العاني إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. صلوات پڑھے محمد وعلہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو جشن غدیر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ہم سب مل کر آج کے اس مبارک موقع پر بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کریں. آج کا یہ دن جو واقعاً پہلے سوال سے اگر شروع کیا جائے کہ غدیر ایک تاریخ ہے یا غدیر آج بندگی کی ضرورت ہے، فقط اس ایک سوال کو لوگ سمجھ جائیں کہ ایک تاریخی واقعہ تھا جسے ہر 18 ذی الحجہ کو ہم دہراتے ہیں یا نہیں. اگر آج میں بندگی کی مسیر پر چلنا چاہتا ہوں تو مجھے غدیر کو پہچاننا پڑے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غدیر ایک واقعہ تھا، ایک تاریخ تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدیر کا ذکر کر کر کے انہیں تڑپا رہے ہیں، جبکہ اگر وہ خیر اندیشی سے ہماری طرف دیکھیں تو ہم غدیر کی یاد منا کر انہیں صحیح بندگی کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے آج کی ضرورت کا نام غدیر ہے. میں اپنے بچوں سے، نوجوان دوستوں سے بھی عرض کروں گا کہ غدیر تاریخ نہیں ہے، غدیر آج آپ کی بندگی کی ضرورت ہے. پوری زندگی آپ عبادت خدا میں بسر کرو، وہ عبادت نہیں ہے، وہ کچھ عادتیں ہیں جو آپ انجام دیتے ہو. چونکہ عبادت کی روح کا نام غدیر ہے، لہذا غدیر کا مسئلہ پہلے تو یہ حل ہو جانا چاہیے کہ غدیر ہماری آج کی ضرورت ہے. غدیر راستہ معین کرتی ہے کہ بندگی کا راستہ کیسے طے کرنا ہے. میں یہیں پر ابتدا کروں زیارت غدیر کے اس جملے کا جہاں امام ہادی نے بڑے حسین الفاظ میں جب اپنے جد کو مخاطب کیا تو کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا دین اللہ القویم. سلام ہو اے میرے جد آپ پر کہ آپ دین خدا ہو. دیکھیں واقعاً یہ لفاظی نہیں ہے، کلام معصوم ہے. معصوم فرماتے ہیں السلام علیکہ یا دین اللہ القویم وصراطہ المستقیم. السلام علیکہ ایہا النبأ العظیم. یہ جو تعبیرات امام ہیں، امام کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں دین
علی سے ہٹ کر کچھ ہے نہیں، تمام دین کا نام علی ہے۔ لہذا اگر ایک جملہ کہوں تو آپ شاید یاد رکھیں کہ علی کو مت دیکھو کہ علی دین پر ہیں یا نہیں ہیں، علی کو دیکھتے جاؤ، دین سمجھتے جاؤ کہ دین یہ امام معصوم کی تعبیر، السلام علیکہ یا دین اللہ القویم۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، واقعاً بہت اہم دن آپ آئے ہو۔ معصوم امام معلوم ہے مولا کو کیسے خطاب کرتے ہیں؟ مولائی و مولا کل المؤمنین۔ امام ہادی 3 مرتبہ مولائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ذات حضرت امیر وہ ذات ہے جہاں امام معصوم متواضع نظر آتا ہے۔ فرماتا ہے مولائی، اے میرے جد آپ میرے مولا ہو۔ یہ جملہ واقعاً انسان کے لیے قابل تأمل ہے۔ جب امام معصوم آ کر قبر امام علی پر فرمائے مولائی، آپ میرے مولا ہو، آپ تمام مومنین کے مولا۔ آپ کبھی تواضع، واقعاً ایک موضوع ہونا چاہیے غدیر کے دن کہ اہل بیت کس قدر متواضع تھے حضرت امیر کے سامنے۔ یعنی ہم و آپ اپنی بات اس دائرے میں کریں نہیں، اہل بیت علیہم السلام کس قدر متواضع تھے۔ فقط ایک لفظ، چونکہ جشن غدیر ہے، میں آپ شیعوں سے مخاطب ہوں، وہ یہ کہ اس ایک لفظ کی نسبت بہت حساس رہی ہے۔ وہ یہ کہ جب مولا کو یاد کریے نا تو ایک جملہ کہیے، امیر المومنین۔ اس جملے میں خاص معنی ہے۔ اس جملے میں میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ اس جملے میں تولا بھی ہے اور اس جملے میں تبرہ بھی ہے۔ جب آپ کہتے ہو امیر المومنین، اور یہ پیغمبر کا جملہ ہے، روایت میں کہ جناب ابن عباس پیغمبر کے ہمراہ جا رہے تھے، حضرت امیر نے سلام کیا، پیغمبر اکرم نے جواب سلام میں معلوم ہے کیا فرمایا؟ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا امیر المومنین۔ جناب ابن عباس نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ فرط محبت میں تو امیر المومنین نہیں کہہ رہے ہیں، علی سے اس قدر آپ محبت کرتے، آپ امیر المومنین کہیں تو پیغمبر کا جملہ تھا۔ ابن عباس کیسی باتیں کرتے ہو؟ جب میں معراج پہ گیا تو جنت کے تمام دروازوں پہ یہ 3 چیز لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس جملے میں، اور اہل بیت، اچھا ائمہ سب کے سب امیر المومنین ہیں نا، لیکن روایت میں جب امام صادق علیہ السلام سے صحابی نے دریافت کیا یا امام باقر سے کہ مولا کیا حضرت آخر کو یعنی حضرت حجت کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا جا سکتا ہے، تو امام کا جملہ کیا تھا معلوم ہے؟ امام فرماتے ہیں ذالکا اسم سماہ اللہ امیر المؤمنین، یہ وہ نام ہے جسے اللہ نے ہمارے جد حضرت علی کے لیے قرار دیا ہے۔ لا یسمى بذالک، اس نام سے کوئی اپنے آپ کو، احد، کوئی بھی اپنے نام کو اس نام سے نہیں پکروائے گا، قبلہ و بعدہ الا کافر، مگر یہ کہ وہ انسان کافر ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب سب کے دین کی حقیقت کا پتہ لگا لیجئے کہ دنیا میں بنام رسول کتنے کافر بیٹھ کر چلے گئے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ لفظ امیر المومنین، چونکہ 18 ذی الحجہ نہ ہوتی تو شاید اس لفظ پر میں گفتگو نہیں کروں، بہت حساس لفظ ہے امیر المومنین۔ اور آج کا دن، واقعاً آج کے دن کے بارے میں نوجوان بچوں سے گزارش کروں گا، جا کر روایات کی دنیا میں آج کے دن کی فضیلت کو آپ دیکھیے کہ روز غدیر کون سا دن ہے۔ میں 1-2 روایتیں فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ،
فرماتے ہیں کہ لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقیقتہ، اگر لوگ آج کے دن کی فضیلت کو بے تمام معنی صحیح طریقے سے سمجھ جائیں تو لصافحتہم الملائکہ کل یوم 10 مرات، اگر عرفان غدیر ہو جائے تو امام معصوم فرماتے ہیں روزانہ 10 مرتبہ ملائکہ عارف غدیر سے مصافحہ کرتے ہیں۔ غدیر آپ کو اس قدر مقدس بنا دے، یہ اچھا دیکھیں ہم اب بیان کریں تو شاید ہو سکتا ہے لفاظی ہے نا، لیکن یہ تو کلام معصوم ہے۔ لصافحتہم الملائکہ کل یوم 10 مرات، ہر دن 10 مرتبہ ملائکہ آ کر اس شخص سے مصافحہ کریں گے اگر کسی کو غدیر کی معرفت ہو جائے۔ حدیث کے تدبر میں اگر آپ قدم رکھیے تو یہ حدیث پیغام یہ دیتی ہے کہ غدیر ہی ہے جو تمہیں آسمان والوں سے جوڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں آسمان والوں سے جوڑے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں ارشاد ہوا اذا کان یوم القیامہ، تھوڑا سے اس دن کی فضیلت کے بارے میں آپ سن لیں، معصوم کی زبان سے سنیں۔ میرے پاس تو واقعاً غدیر پڑھنے کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے لفظوں میں غدیر بیان کروں۔ معصوم کیا فرماتے؟ معصوم فرماتے اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، زفت 4 ایام الی اللہ، تو 4 دنوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کما تزف عروس الی حجرہا، جیسے دلہن کو حجلہ عروسی میں پیش کیا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا وما ہذہ الایام، مولا وہ دن کون سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر و یوم الجمعہ و یوم الغدیر، وہ 4 دن جنہیں خدا کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیا جائے گا، ایک عید قربان، ایک عید الفطر، ایک یوم الجمعہ اور ایک یوم الغدیر۔ اس کے بعد روایت عجیب مرحلے پہ پہنچتی ہے، اِنَّا یوم الغدیر بینہ، غدیر ان 4 دنوں کے درمیان ایسے ہے کل قمر بین الکواکب، جیسے چاند ستاروں کے درمیان ہو۔ یعنی یہ 4 دن بہت افضل ہیں، لیکن ان 4 دنوں میں جو غدیر کا مرتبہ ہے کل قمر بین الکواکب، جیسے قمر کواکب اور ستاروں کے درمیان ہے۔ ایک حدیث اور آپ کو بتاؤں اور پھر آؤں اس اصل مرحلے پر کہ واقعاً غدیر کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ اس حدیث میں امام رضا نے، اب چونکہ یہاں پر علماء تشریف فرما ہیں، میں علماء سے تو محو خطاب نہیں ہوں، ان کے لیے کوئی باتیں نہیں ہیں، میں اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اس حدیث میں امام نے مثال پیش کیا، عجب مثال پیش کیا۔ امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے صلی اللہ محمد۔ اچھا غدیر کے اعمال میں ایک عمل معلوم ہے کیا ہے؟ صلوات اور لعن، یہ اعمال غدیر میں سے ایک عمل ہے کہ درود پڑھا جائے اور دشمنان، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت موجود ہے کہ اعمال غدیر میں سے ایک عمل درود محمد و آل محمد پر اور لعن دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر، یہ اعمال غدیر میں سے۔ امام فرماتے ہیں مثل المومن، یہ عجب مثال ہے، شاید پورے غدیر کے مرحلے کو ہم امام کی روایت سے سمجھ سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مثل المومن فی قبولہم ولاء امیر المومنین فی یوم غدیر۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی مثال ولایت
حضرت امیر کو قبول کرنے میں غدیر کے دن کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم، یہ مثال بالکل ایسی ہے جیسے ملائکہ نے جناب آدم کے سجدے کو کیا۔ روایت دیکھیے گا، مثل المؤمن فی قبولہم ولا امیر المومنین فی یوم غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم ومثل من ابا ولایت امیر المومنین کمثل ابلیس۔ دو مرحلے امام معصوم نے بیان کیے۔ جو غدیر میں حضرت کی ولایت کو قبول کرے وہ ان ملائکہ کی طرح ہے جسے جب حکم دیا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو انہوں نے حکم خدا کی اتباع میں سجدہ کر لیا، اور جنہوں نے ولایت حضرت امیر کا انکار کیا ان کی مثال شیطان جیسی ہے جس نے جناب آدم کے سجدہ کرنے کو منع کر دیا۔ پوری تاریخ غدیر کو آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ لعنت بے شمار، یہ پوری تاریخ کو آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور رول کو دیکھ سکتے ہیں، کردار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ولایت حضرت امیر کو قبول کیا، معصوم کی مثالیں ہیں، تو پھر اس کی مثال مثل الملائکہ، ملائکہ کی مثال ہے فی سجودہم لآدم، اور اگر انکار کوئی غدیر کا کرتا ہے تو اس کی مثال ابلیس کی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، انسان کی حقیقت، یہ شاید غدیر کا پیغام بہت اہم جائے، انسان کی اصل حقیقت نماز میں چھپی رہ جاتی ہے، روزے میں چھپی رہ جاتی ہے، حج میں چھپی رہ جاتی ہے، پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ بندہ ہے یا شیطان ہے۔ پوری تاریخ آپ حضرات اہل علم ہے، میں بہت تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہتا، ایک مدت تک شیطان کی شیطنت کھلی نہیں، 6000 سال تک شیطان شیطان ہی تھا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، لیکن شیطنت بلوے عام میں نہیں آئی۔ کا شیطان کی شیطنت نمازوں میں نہیں کھلتی، روزوں میں نہیں کھلتی، حج میں نہیں کھلتی۔ جب شیطان کو حجت خدا کے سامنے تواضع کرنے کو کہا جاتا ہے تو شیطان کی پول کھل جاتی ہے۔ وہ جس نے 6000 سال تک اپنی حقیقت کو چھپایا تھا، جب حجت خدا کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا گیا تو پتہ چلا یہ بندہ نہیں تھا، شیطان تھا۔ اسی طرح خدا نے کہا میرے نبی بہت سے لوگ تمہارے ارد گرد ٹہل رہے ہیں، اعلان غدیر کرو تاکہ ہر دور کا شیطان پہچانا جائے کہ کہیں وہ نماز میں نہ چھپا ہو، کہیں وہ روزے میں نہ چھپا ہو، کہیں وہ حج میں نہ چھپا ہو۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ ولی خدا کے سامنے تواضع، اکڑ جاتا ہے آدمی، ولی خدا کے سامنے شیطان رک نہیں پاتا، یہاں متواضع نہیں ہوتا، اور اگر یہاں متواضع نہیں ہوتا تو پھر خدا کو ایسے بندوں کی عبادت نہیں چاہیے۔ آپ یاد رکھیے گا غدیر کا معنی کیا ہے۔ غدیر یعنی تم نے کل دین کا انکار کیا۔ کب غدیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم نے صرف علی کی ولایت کا انکار کیا۔ غدیر کا انکار یعنی تم نے رسول کی رسالت کا انکار کیا۔ غدیر کا انکار یعنی تم نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ اور ایک جملہ کہوں، کائنات کا سب سے بڑا شرک غدیر کے سامنے سقیفہ ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا شرک غدیر کے سامنے سقیفہ ہے۔ کیوں؟ میں قرآن سے پیش کروں گا۔ ایک حکم رسول اگر کوئی نہ مانے، یہ دیکھیں ولی خدا کے سامنے تواضع، انکساری، ذرہ برابر یہ نہ آئے کہ نہیں تم کچھ بڑے ہو گئے ہو، تم یہ حکم نہیں مانو گے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ سپر مارکیٹ نہیں ہے،
کہ آپ کو یہ اچھا لگتا ہے اٹھا لو، وہ اچھا نہیں لگتا نہیں اٹھاؤ. نہیں، دین یعنی دین. جب خدا نے کہا کہ اسے ماننا ہے تو ماننا پڑے گا، اگر اسے نہیں مانا تو تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں. ایک آیت پیش کروں، بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اس آیت کے شان نزول میں اگر آپ جائیے، زبیر کا جھگڑا ہوا، پانی کو لے کر جھگڑا ہوا. نبی کے حضور میں ایک شخص کے ساتھ زبیر پہنچا اور نبی نے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا، چونکہ حق پر تھا اس وقت. تو نبی کے فیصلے کے بعد اس دوسرے شخص نے کہا کہ میں رسول کے پاس اب اس کے بعد اپنے کسی فیصلے کو لے کر نہیں آؤں گا، چونکہ مجھے رسول کا حکم قبول نہیں ہے. قرآن کہتا ہے میرے حبیب اس سے کہہ دو کہ یہ مومن نہیں ہے. نہایت تاکیدات ہے. فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ اس نے نماز کا انکار کیا، اس نے روزے کا انکار کیا، اس نے حج کا انکار کیا، اس نے کس حکم شریعت کا انکار کیا؟ اس نے کہا میں رسول کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اب اس کے بعد میں رسول کے پاس نہیں آؤں گا. قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، یہ مومن نہیں ہے. مومن تو ہے ہماری زبان میں، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. کہتے ایمان کا پتہ اس سے نہیں چلتا کہ تم نمازیں کتنی پڑھتے ہو، تم روزے کتنے رکھتے ہو. ایمان کا پتہ چلتا ہے تم حجت خدا کے سامنے اپنے وجود کو تسلیم کیے ہوئے ہو یا نہیں کیے ہوئے ہو. کہا اس کے اس امر کو مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ ایک فیصلے کو نہیں مانا. کہا بات ایک فیصلے کی نہیں ہے، بات اس تسلیم کی ہے جو اسے ولی خدا کے سامنے کرنا چاہیے تھا. اب ہم یہی تو امت سے کہتے ہیں کہ اگر رسول کے پانی کے ایک فیصلے کو کوئی نہ مانے تو قرآن قانون بناتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح. ایک پانی کا فیصلہ اگر رسول کر دے اور اسے کوئی نہ مانے تو قرآن کا قانون ہے، وہ مومن نہیں ہے. تو اب ہمیں بتاؤ نا، جب حکم خدا سے رسول نے غدیر کا فیصلہ کر دیا، اب اس کو امت نہ مانے تو اس امت کو ہم مومن کیسے کہیں گے؟ آپ غور کریے گا. غدیر یعنی سراپا حضور معصوم میں تسلیم ہونا. اپنے وجود کو حضور معصوم میں ہم نے تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ وگرنہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا. ہم سے کہتے نہیں نہیں، بہت کچھ ہمارا ان کا ملا ہوا ہے، تھوڑی جگہ اختلاف ہے. یہ کون سی بات ہوئی تھوڑی جگہ اختلاف ہے؟ اصل منبع میں اختلاف ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. اصل دین لینے کی جگہ میں اختلاف ہے. اور میں نے نوجوان بچوں سے کہا ہے جب بھی ان سے مناظرہ کرو، نہ اپنے کالے لباس کو لے کر مناظرہ کرو، نہ تعزیے کو لے کر مناظرہ کرو، نہ علم کو. اس وجہ سے نہیں کہ ہم ہار جائیں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کتنی دلیلیں تمہیں دیں گے، کبھی علم پہ دیں گے، کبھی تعزیے پہ دیں گے، کبھی کالے لباس پہ دیں گے، کبھی نماز بغیر ہاتھ کھولے ہوئے پہ دیں گے، کبھی نماز ایک ساتھ پڑھنے پہ دیں گے. الگ الگ مناظروں کی جگہ کیا ہے؟ ایک جگہ آ کر مناظرہ کرو. غدیر حق ہے یا ثقیفہ حق ہے؟ اب اگر واضح ہو جائے تو ہم نے اپنا پورا دین غدیر سے لیا ہے، تو اب غدیر کے دین میں تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، کالا لباس بھی ہے. یہ ایک جگہ مناظرے کی ہے. یہ ایک جگہ مناظرے کی ہے. یہ مختلف جگہوں پہ مناظرے کیوں کرتے؟ یہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے؟ ایک جگہ پر آئیے، خدا کی قسم غدیر پر لے کر آئیے، غدیر پر لے کے آئیے. یہ جتنے بھی مناظر ہیں ان کو لے آئیے آپ غدیر تک، اور پھر پوچھئے ان سے غدیر میں کیا ہوا تھا، اور پھر پوچھئے ان سے کہ کیا کیسے ہوا اور کیا مرحلہ طے ہوا. پھر یہ جواب دے کر بتائیں کہ اس حکم خدا کی قسم کوئی معمولی مرحلہ نہیں. 23 سال نبی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نبی کی ایک سانس، ایک لمحہ پوری دنیا کے زمانے کے برابر ہے. نہیں ہے؟ نبی کی ایک سانس، نبی کا ایک سیکنڈ پوری دنیا کے زمانے کے برابر ہے. لیکن قرآن
بغیر تکلف کے کہتا ہے میرے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، تمہاری 23 سال کی عبادتیں بڑی محترم ہے، بڑی مکرم ہے، لیکن ایک پیغام تمہیں غدیر کا پہنچانا ہے، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ معنی کیا ہے؟ نبی نے تو سب کچھ انجام دیا، کا معنی یہ ہے کہ سب پہنچا تو دیا ہے، لیکن ان تمام دین کے اجزاء اور اعضاء کے یہ ظواہر ہیں، ابھی روح دین تو باقی ہے، اسی روح دین کو غدیر کہتے ہیں، اسی روح دین کو غدیر کہتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ مرحلہ میں نے بہت روایتیں لکھی تھی، لیکن بہت زیادہ وقت آپ کا میں خراب نہیں کروں گا، لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ غدیر کے لیے ایک پیغام ہمارا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا؟ خدا کی قسم ہم نے غدیر کے لیے جو قدم اٹھانے تھے اب تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھائے۔ غدیر کے لیے جو غدیر کی تشہیر اور جو غدیر کی نشر و اشاعت میں مجھے قدم اٹھانے تھے، میں نے وہ قدم اٹھائے یا نہیں اٹھائے؟ ایک بہت اہم مرحلہ، چونکہ یہاں پر وہ افراد بیٹھے ہیں جو الحمدللہ چند قدم آگے ہیں، جنہوں نے کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود سوال ہے یا سوال نہیں ہے، ہم نے راہ غدیر میں کیا کیا؟ ہم نے راہ غدیر میں کیا کیا؟ ہم نے نشر غدیر میں کیا کیا؟ کل اگر حضرت امیر قبر میں ہم سے پوچھیں کہ تم نے غدیر کو پھیلانے میں کون سا رول ادا کیا، کون سا کردار ادا کیا؟ آپ کو پتہ ہے شیعوں کے لیے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان علامتوں میں ایک علامت یہ ہے، شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو راہ ولایت میں خرچ کرتے ہیں، بذل کرتے ہیں۔ میں سوال کروں اپنے آپ سے، آپ الحمدللہ مجھ سے بہتر ہیں، لیکن اپنے آپ سے سوال کروں، میں نے غدیر کے لیے کتنا وقت خرچ کیا؟ میں نے غدیر کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ میں نے اپنے ذہن و دل و دماغ کو ہر کام کے لیے خرچ کیا، غدیر کے لیے میں نے کیا خرچ کیا؟ یہ حق نہیں بنتا کہ غدیر کو اس طرح فراموش کر دیا جائے۔ غدیر کے لیے مرحوم علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کے 30 سال دیے، 30 سال۔ ہمارے ہاں ایک جشن غدیر میں آنے کے لیے ہم 50 وقت بتاتے ہیں، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ یاد رکھیے گا، عاشقوں کو علی کے علاوہ اگر کوئی اور نظر آ جائے تو اس کا مطلب ابھی عشق معراج پہ نہیں پہنچا، ابھی عشق اپنی معراج پر نہیں پہنچا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے غدیر کے لیے کون سا قدم اٹھایا؟ میں نے آج کے دن کم سے کم اپنے گھر کے دروازے پہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا بینر لگایا ہوتا۔ میں نے آج کے دن کم سے کم آج اپنے بچوں کو سب سے اچھا کھانا کھلایا ہوتا۔ میں نے آج کے دن اپنے بچوں کو سب سے اچھا لباس دیا ہوتا۔ غدیر کو عام کریے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ میں نے عرض کیا غدیر ہمارے برتھ ڈے پارٹی کی طرح نہیں ہے کہ ایک حادثہ ہوا تھا ہم نے منا لیا، نہیں، غدیر کے من کنت مولا میں سب چھپا ہوا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کا معنی کیا کریں گے؟ من کنت مولا فہذا مہدی مولا معنی کریں گے نا۔ تو اگر غدیر اس چیز کا نام ہے تو میں نے تشہیر غدیر کے لیے کون سے قدم اٹھائے؟ ہم کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو؟ غدیر کی عظمت اور غدیر کی نشر و اشاعت کتنی اہمیت کی حامل ہے، فقط ایک چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں، غدیر اتنی اہم چیز کا نام ہے کہ زہرائے مرضیہ نے راہ غدیر میں اپنی جان دے دی۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ کائنات میں وہ صدیقہ طاہرہ جس کے لیے ارشاد ہوا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو محمد و علی تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ لیکن غدیر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ غدیر کے لیے زہرا نے اپنی جان دی ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں نے غدیر کے لیے کتنے گھنٹے دیے؟ میں نے غدیر کے لیے کتنے مہینے دیے؟ میری زندگی کا حصہ کتنا گزر گیا، کتنا بسر ہو گیا؟ میں نے راہ غدیر میں کون سا قدم اٹھایا؟ نہیں کرنا چاہیے،
یہ ایک پیغام تھا ہمارے اپنے لیے، مجھ جیسوں کے لیے جنہوں نے کوتاہیاں کی ہیں، مجھ جیسوں کے لیے جنہیں غدیر کے راستے میں قدم اٹھانا چاہیے تھا اور ہم نے نشر غدیر کے لیے قدم نہیں اٹھایا۔ دوسرا اہم پیغام جو راہ غدیر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کا وہ جملہ الست اولا، کیا میں تم مومنین کی نسبت تم سے زیادہ تمہارے مال پر، تمہاری جان پر، تمہارے نفوس پر اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ غدیر کا معنی کوئی یہ نہ کرے کہ علی سے محبت کرو، غدیر کا معنی یہ کرے کہ میری زبان پر مجھ سے زیادہ علی کا حق ہے، میری آنکھوں پر مجھ سے زیادہ علی کا حق ہے، میرے مال پر مجھ سے زیادہ علی کا حق ہے، میری اولاد پر مجھ سے زیادہ علی کا حق ہے۔ یہ مرحلہ طے ہوا، مولا کا معنی طے ہوا یا نہیں طے ہوا؟ میں اپنوں کی بات ابھی کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے نفس، اپنی آبرو کو درکنار رکھا ہو اور اس کے بعد کہو یہ جان میری کہاں جان ہے، یہ مال میرا کہاں مال ہے، یہ اولاد میری اولاد کہاں ہے؟ میری اولاد میرے مولا کے فرمان کے تحت ہے، میرا مال میرے مولا کی اولویت زیادہ ہے۔ یہ اولویت کو غدیر میں سمجھنا پڑے گا۔ ابھی ہم جو کہتے نہیں ہمارا ٹائم، ہمارا وقت، ہمارا نام، ہمارا منصب، ہماری شہرت، خدا کی قسم اگر راہ غدیر میں قدم رکھے ہو تو اولویت کا معنی صحیح کرو کہ مولا میری جان پر مجھ سے زیادہ تم حق رکھتے ہو، میری زبان پر مجھ سے زیادہ تم حق رکھتے ہو۔ اور یہ مرحلہ سخت ہو جاتا ہے، یہ مرحلہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے اپنا نام بھی اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، میں نے اپنا منصب بھی اپنے لیے بچا کر رکھا ہے، میں نے اپنی شہرت بھی اپنے لیے بچا کے رکھا ہے۔ غدیری کچھ بچاتا نہیں ہے، سب چیزوں کو ہتھیلیوں پہ لے کے آ کر علی کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے۔ مولا یہ میرا پورا سرمایہ تھا، تیرے قدموں پہ ڈال دیتا ہوں۔ اور جب اپنا پورا سرمایہ علی کے قدموں پہ ڈالو گے تو وہ علی ہے۔ جب علی دوبارہ تمہیں ہدیے پیش کرے گا تو نام ایسا دے گا کہ اب وہ نام مٹے گا نہیں، منصب ایسا دے گا کہ اب وہ منصب چھنے گا نہیں، شہرت اتنی دے گا کہ زمینوں پہ مشہور نہیں ہوگے، آسمانوں پہ جا کے مشہور ہو جاؤ گے۔ یہ غدیر کا وہ پیغام ہے جو اولویت ہمارے اندر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ درس ہو تاکہ میں اپنے امام کے لیے اپنے مال پر اپنے سے زیادہ اپنے امام کو حقدار عقیدہ رکھوں۔ یہ غدیر کا معنی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری مرحلہ اور آپ کی زحمت تمام، غدیر کا ایک اہم پیغام یہ اولویت کے معنی میں ہے، لیکن ایک اہم پیغام جو غدیر کا ہے اور وہ زیارت غدیریہ سے میں نے عرض کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر غدیر پر عقیدہ رکھتے ہو تو کسی کو علی کے مقابل میں مت لاؤ، کسی کو علی کے مقابل میں لاؤ۔ غدیر کا بدل نہیں ہے، غدیر کا بدل نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ امام معصوم نے لعنت بھیجی ہے زیارت غدیریہ میں، لعن اللہ من ساواک بمن ناواک۔ اے میرے مولا علی، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو لوگ آپ کے مقابل میں لوگوں کو لے آتے ہیں، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو لوگ علی کے مقابلے میں کسی کو لے کر آئیں۔ پس غدیر کا معنی یہ ہے کہ علی کا مد مقابل، علی جیسا کوئی نہیں ہے اور کسی کو اس جگہ پر ہم کسی معنی میں نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ غدیر کا اہم پیغام ہے کہ میں فقط علی کو مولا جانتا ہوں، میں فقط علی کو آقا جانتا ہوں، میں فقط علی کو سید و سردار جانتا ہوں، چونکہ علی کو پیغمبر نے بِإِذْنِ خدا کیا کیا ہے؟ معین فرمایا ہے۔ وہ اہم چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ایک ذمہ داری نشر غدیر ہے، ایک اہم ذمہ داری
اولویت کا معنی اپنے اوپر اپلائی کرنے کا ہے۔ جائیے کام کیا جائے کہ واقعاً ہم پر ہمارا مولا اولا ہے یا نہیں ہے۔ ایک معنی غدیر یعنی اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اگر آج آپ نے غدیر کے صحیح معنی کو پہچان لیا تو پھر آنے والا وارث غدیر کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ آنے والوں کو وہ چاہیے جو غدیر کی معرفت رکھتے ہوں۔ آنے والے امام کو ایسے افراد چاہیے جنہوں نے غدیر کو سمجھا ہو اور غدیر کو اپنے اوپر اپلائی کیا ہو، اور جب وہ آ کر کہیں کہ میں تمہارا مولا ہوں تو نہ یہ اپنی مرضی کو وہاں لائے، نہ اپنی خواہشوں کو وہاں لائے، نہ اپنی بندشوں کو وہاں لائے۔ غدیری کے قدم میں نہ خواہشوں کی زنجیر ہوتی ہے، نہ منصب کی زنجیر ہوتی ہے۔ ساری زنجیروں کو جو توڑ کے وقت کے امام کی جانب بڑھے اسی کو صحیح معنوں میں غدیری کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جملہ لکھیے، انا غدیری۔ انا غدیری کا مطلب مولا آ جائیے، میں نے ساری زنجیریں توڑ دی ہیں۔ مولا آ جائیے، میں نے اپنی جان کو آپ پر قربان کر دینے کا جذبہ رکھا ہے۔ مولا آ جائیے تاکہ میں اپنے مال کو آپ پر صدقہ کر دوں۔ مولا آ جائیے تاکہ میں اپنی اولاد کو آپ پر صدقہ کر دوں۔ یہ لفظ جب انا غدیری لکھو تو اس انا غدیری کے اندر سارے مفاہیم جمع ہیں، اور وہ انا غدیری صحیح معنوں میں اگر اپلائی ہو جائے تو پھر وہاں سے دیر نہیں ہے، جتنی تیاریاں کرنا ہے یہاں تیاریاں کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔